ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه السلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. آج یہ محفل ہے، یہ محفل نکاح کے لیے منعقد کی گئی ہے. اس دور میں ایسی محفل شاید میری زندگی میں نہیں ہوئی، کیونکہ جہاں نکاح ہوتا ہے وہاں خرافات بہت زیادہ ہوتا ہے. ناچ گانے سے شروع ہوتا ہے اور ناچ گانے پہ ختم. اور ہمارے پٹھانوں میں تو ایک مثال بہت مشہور ہے، کہتے ہیں کہ وہ مڑے پچڑاؤ پر گئی اور وادر کٹم ڈول مالی پر، یعنی جو میت ہے وہ رونے پہ اچھے لگے، وہ جو شادی ہے اس میں ناچ گانے اچھے لگے. یہ ایک مثال مشہور. لیکن آج کے اس دور میں الحمدللہ ایسا نکاح کہ جس میں نہ پانی ہو اور اس کے ساتھ ایک حیا بھی منعقد کیا ہے، یعنی جسم کے غذا کے ساتھ روح کی غذا. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو ان کے لیے وہی روح کی غذا ہے، تو وہ اپنے شادیوں میں اور اپنے نکاحوں میں وہی چیز استعمال کرتے. جیسے روح ویسے فرشتہ، جس طرح انسان کی روح ہوتی ہے وہی چیز اس کو ملتی ہے. تو بعض لوگوں کی موسیقی روح کی غذا ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی روح کی غذا اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ اس محفل میں اللہ کے ذکر سے شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوا. تو یہ بہت بارونق محفل. اکثر شادیوں میں بڑے مسائل آتے ہیں ہمارے پاس. بہت سے لوگ کہتے ہیں طلاق تک باتیں آتی ہے، مسائل لڑائی جھگڑے گھر میں. اس کی وجوہات اکثر جو دیکھے گئے جو خلاف سنت شادی کرنے کی وجہ ہے، کیونکہ جو شادی سنت کے خلاف ہو جائے تو اللہ کی مدد سے ہو جائے. اگر دیکھا جائے یہ جوڑا میری شادی دنیا میں سب سے پہلے جو اللہ رب العزت نے جوڑی پیدا کی، ماں باپ کی نہیں، بہن بھائی کی نہیں، سب سے پہلا جوڑا جو آیا میاں بیوی کا دنیا، یعنی سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بنایا. اس کے بعد حوا علیہ السلام. تو یہ دونوں میاں بیوی کے جوڑے، یعنی یہ ایسا جوڑا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور جنت میں اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی. اگر دیکھا جائے جنت کے معاملات میں تو بیٹے کی اپنی جنت ہوگی، ماں کی اپنی جنت ہوگی، ہر کسی کی اپنی جنت ہوگی. اپنی جنت میں خوش رہے گا، اپنی جنت میں رہے گا. لیکن یہ جوڑا ایسا ہے کہ جنت میں بھی ایک خاص ہے، یعنی میاں بیوی ان دونوں کی جنت ایک ہی ہوگی. جو جنت شوق کی ہوگی وہی جنت بیوی کی بھی ہوگی، اس لیے کہ وہ اس شوق کے پھولوں کی سردار ہوگی بھی، وہ بیوی جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی
شوہر کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے ساس سسر کے خدمت آپ نے اس دور میں دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ مسئلہ ساس سسر کا ہے، ساس کا بہت زیادہ چلتا ہے، لیکن وہ عورت وہ لڑکی بڑی خوش رہتی ہے کہ جو اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ سمجھے اور اپنے ماں باپ کی طرح اس کی خدمت، تو اس کی وجہ سے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کی شوہر کے دل میں اس قدر پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ خدمت کرتی ہے اس کے ماں باپ کی، تو جب وہ اس کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو دل میں اس شوہر کی بھی محبت آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی خدمت کے ساتھ شوہر کی بھی خدمت کرتی ہے۔ تو یہ دور جو آج کے دور پرفتن دور ہے، بہت بہترین، اور میری زندگی کی سب سے اچھی شادی یہی ہے کہ آج تک میں نے ایسی شادی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی کہ جو اللہ اور رسول کے نام سے شروع۔ میری دعا بھی یہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ اس شادی میں برکت دے، کیونکہ یہ شادی سنت کے موافق شروع ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت اس شادی میں برکات بھی اسی طرح رکھے۔ وقت کم ہے، ان سے میں نے کئی بات کہا بھی، ساتھی سارے بھوک لگی ہوئی ہے، سب ساتھیوں کو 11 بج گئے، اور جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو پھر اس کو نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے اور نہ کچھ سمجھنا چاہتا ہے۔ جب ہم طالب علم تھے، پڑھتے تھے، اب روٹی کھانے کا ٹائم ہو جاتا اور استاد کوئی پڑھانا شروع کر دیتا، تو جب ہم طالب علم تھے ہمارے دو استاد ایک پڑھاتے تھے، 12 بجے کے بعد کھانے کا ٹائم شروع ہو جاتا تھا، تو جو استاد 12 بجے کے بعد پڑھاتے تھے اس کا سبق ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیا کہتے ہیں، بالکل سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ ہمارے دماغ میں ایک چیز ہوتی تھی کہ ابھی کھانے کا وقت ہو گیا اور یہ بیٹھا ہوا ہے، اس پہ آدھا گھنٹہ زیادہ ہو گیا پڑھا، تو استاد تو اپنی کتاب ختم کرنے کے امتحان کے دور ہوتے، کتاب ختم ہو جائے، یہ چیز تو ویسے بھی مشہور ہے، بولتے سیمائی سے پہلے، یہ تو ہمارے مدارس میں مشہور ہے، بولتے سیمائی سے پہلے استاد کی سمجھ رہا ہوتا ہے طالب علم، سیمائی کے بعد جو نہ طالب علم سمجھتا ہے استاد سمجھ رہا ہوتا ہے، اور ششمائی کے بعد کوئی بھی نہیں سمجھتا، اور پھر جب کھانے کا ٹائم آتا ہے تو اس طرح طالب علم نہیں سمجھتا۔ تو اس دور میں الحمدللہ کہ جو شادیاں نعت گانوں سے شروع ہوتی ہے، آج کے دور میں ایسے نکاح، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس نکاح کے برکت سے تمام لوگوں میں یہ رواج قائم کرے، تاکہ اس دور میں لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ اس طرح کی شادیاں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ نعت گانے کے بغیر شادی نہیں ہوتی۔ جو لوگ سنتوں پہ چلتے ہیں تو ان کی روح کی غذا سنت ہوتی ہے، اور ان کی روح کی غذا ذکر ہوتا ہے۔ آپ نے وہ ایک شخص اس میں جا رہے تھے، اپنے ان سے پوچھا نماز کے لیے سیٹ کے ساتھ، تو سیٹ نے ان کو کہا کہ بھائی نماز سیٹ سے اس نے کہا جو ڈرائیور تھا کہ میں نماز کا ٹائم ہے، میں نماز پڑھ لوں، تو سیٹ نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھ لو، تو ڈرائیور کے نماز پڑھی، مسجد میں بیٹھے رہا، کچھ ذکر کرنا شروع کیے، تو سیٹ نے آواز دی بھائی کیوں باہر نہیں نکل رہے ہو، جلدی
دیا وہ کس نے روکا ہے؟ کہا جس نے تجھے اندر آنے سے روکا ہے وہ مجھے باہر آنے سے روک رہا ہے۔ تو جو لوگ اپنے دل میں اور ان کے دل میں یہ چیز ہے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور وہ وقت لازمی آنے والا ہے، تو اس اللہ کا ڈر ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ چلتے۔ اور آج کے دور میں اگر شادی کو ہم خرافات سے نکال دیں اور اس کو سستا کریں تو انشاءاللہ جو گناہوں ہے یعنی جو زنا عام ہو وہ کم ہو جائے۔ آج کے دور میں اگر جوان سے پوچھے 32 سال 33 سال 34 سال عمر ہو جاتی ہے، بھائی شادی کیوں نہیں؟ کہا یار اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں۔ بھائی اپنے پیروں پہ نہیں تو کس کے پیروں پہ چلنا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ ابھی تک میں نے کچھ کمایا نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے شادی پر 15-20 لاکھ روپے لگتے ہیں۔ اب 15-20 لاکھ روپے طالب علم پڑھ کے جائے گا مدرسے والا تو وہ 15-20 لاکھ روپے کہاں سے جمع کرے گا؟ اس کی وجہ مہر زیادہ ہو گیا، اسی طرح ہاروں کی قیمتیں بڑی ہو گئی، اور دعوتیں اگر کسی کو شادی کی دعوت نہ دی تو وہ ناراض ہو جاتے۔ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے کپڑوں پر تھوڑا سا کھانے کا نشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لے کر فرمایا کیا آپ نے رخصتی کر لی؟ فرمایا ہاں۔ ولیمہ دے دیا؟ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، ان کو دعا دی، لیکن اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہیں دی اپنے ولیمے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی بھی نہ ہو، کیونکہ اس نے اپنے استطاعت کے موافق جتنا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی۔ تو شادیوں میں اگر خرافات اور اخراجات کم کیے جائیں تو اس دور میں نکاح کو رواج دینا چاہیے۔ یہ ایسا دور ہے کہ اگر ہم ماحول کو دیکھتے ہیں تو شاید اس دور میں کوئی شخص اپنے آپ کو بچائے، لیکن اگر نکاح کو ہم رواج دیں گے اور اس کے معاملات کو شادیوں میں جو مہر ہے اور جو خرافات ہے اس کو کم کریں گے تو ہمارے بچوں کی شادیاں بھی جلدی ہو جائے گی اور ان کو اللہ رب العزت گناہوں سے بھی بچا دے۔ بہت سے لوگ آگے یہی شکایت کرتے ہیں کہ میرا بچہ فلاں جگہ جو ہے نا گناہوں میں لگا ہوا ہے، فلاں چیزوں میں گناہوں میں لگا ہوا ہے۔ تو بھائی اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا دور جو ہے نا شادی کا ہے، آپ نے اس کی شادی کیوں نہیں کی؟ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کھانے کے لیے بیٹھے، جیسے ہی کھانا کھا رہے تھے تو ان کی گھر والے نے کہا کہ آپ کھانے کے لیے بیٹھے ہو، کھانا کھا رہے ہو، آپ کو بتائیے آپ کی بیٹی جوان ہو گئی۔ اچھا آپ کو پتہ ہے؟ خاموش اس کی گھر والی نے جب یہ کہا تو وہ اٹھا، کھانا وہیں چھوڑا، سیدھا گیا مدرسے میں گیا، وہاں اس کا ایک بانجا تھا وہ پڑھتا تھا، اس کو بلایا، کہا ادھر آپ وہ آئے، شادی کرو گے؟ شادی کیوں نہیں کرو گے؟ اچھا شادی کرو گے؟ تیار ہو؟ ہاں آجا۔ ہاتھ سے پکڑ کے لے کے آیا اپنے گھر میں، دوسرے کمرے میں بٹھایا اور اپنی بیٹی جو اس وقت وہ کپڑے دھو رہی تھی اس سے کہا کہ یہ فلاں ہے جو میرا بانجا ہے، آپ نے اس سے شادی کرنی ہے؟ تو وہ خاموش ہو کے اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ تو اس کی ماں نے کہا اس کا مطلب رضامندی ہے نا، ٹھیک ہے ادھر آؤ۔ خود مولوی تھا، 2 بندوں کو بلایا اور نکاح پڑھا دیا۔ کیا کر دیا؟ نکاح پڑھا دیا، اور نکاح پڑھانے کے بعد اس کی رخصتی بھی کرا دی، کہا جاؤ بھائی یہ تمہاری بیوی ہے، اس کو لے کے جاؤ۔ جب اس سے فارغ ہوا آ کے بیٹھا کھانا کھانا۔ ایسی شادی، یہ ہمارے کون تھے؟ اکابرین دیوبند تھے، اپنی بیٹیوں کی ایسی شادی کی کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلا۔
بس طالب علم جو اس کا باغہ تھا اس کے والد کو بھی فون کیا کہ آپ کے بیٹے کی ہم نے شادی کرا دی، وہ بھی خوش ہو گئے کہ میرے بیٹے کی کیا ہوگی شادی. تو شادی اگر اتنی آسان ہو جائے تو انشاءاللہ یہ سارے گناہ جو اس دور میں ہیں یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گے اور سارے معاملات سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے. تو الحمدللہ اگر سنت کے موافق شادی کی جائے تو اس شادی میں اللہ رب العزت برکات اور نعمت سب کچھ ڈال دے. اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ کو ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس طرح شادیاں ہمارے زندگی میں اور تاکہ وہ سہولت سے اپنے معاملات کو آسان کرے.